الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم صدر جلسہ، اساتذہ کرام اور میرے پیارے بھائیوں، محرم الحرام اسلامی سال کا سب سے پہلا مہینہ ہے. اسی مہینے سے اسلامی نیا سال شروع ہوتا ہے اور اسی مہینے کی 10 تاریخ کو یوم عاشورہ کہا جاتا ہے. محترم حضرات، یوم عاشورہ 10 محرم کی ایک خاص بات یہ ہے کہ رمضان المبارک کے روزے فرض ہونے سے پہلے محرم الحرام کے روزے فرض تھے، لیکن جب رمضان المبارک کے روزے فرض ہو گئے تو محرم الحرام کے روزے نفل ہو گئے. لیکن نفل ہونے کے بعد بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مہینے کی اس روزے کی فضیلت بہت زیادہ رکھی ہے. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک میں ارشاد فرمایا کہ رمضان المبارک کے بعد سب سے افضل روزے محرم الحرام کے مہینے کے روزے تھے. ایک دوسری حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یوم عاشورہ کے روزے کی وجہ سے پچھلے ایک سال کے صغیر گناہ معاف ہو جاتے ہیں. محترم حضرات، یوم عاشورہ کے بارے میں ایک بات یہ بھی جاننا ضروری ہے کہ اس مہینے کے روزے یہود و نصارہ بھی رکھا کرتے تھے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو وہاں جا کر دیکھا کہ یہود و نصارہ روزہ رکھ رہے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ یہ تم روزہ کس لیے رکھ رہے ہیں؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ اسی دن موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے نجات ملی تھی، اس لیے ہم ایک روزہ رکھتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس روزے کے حقدار تو ہم تم سے زیادہ ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی مخالفت کرنے کا حکم دیا اور فرمایا کہ اگر میں اگلے سال زندہ رہا تو 9 محرم کا بھی روزہ رکھوں گا. اور ہم سب کو حکم دیا کہ جو لوگ روزہ رکھنا چاہتے ہیں وہ 9, 10 یا 10, 11 2 دن لگاتار روزہ رکھے تاکہ یہودی کے مشابہت نہ ہو. محترم حضرات، کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت اس لیے محرم الحرام کی فضیلت اس لیے ہے کہ اس مہینے میں حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی تھی. ایسا نہیں ہے، یہ بالکل غلط ہے، بلکہ اس مہینے کی فضیلت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے ہے اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے کئی سال بعد ہوئی. محترم حضرت کچھ لوگ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے غم میں تعزیہ مناتے ہیں اور سواریاں اٹھاتے ہیں اور ماتم اور نوحہ کرتے ہیں اور اس دن ایک قسم کا کھانا بناتے ہیں اور تہوار مناتے ہیں. اسلام میں ان سب چیزوں کی اجازت نہیں ہے. اسلام میں ان سب چیزوں کو بدعت کہا ہے اور یہ سب چیزیں گناہ کبیرہ ہے. اس لیے ہم سب کو چاہیے کہ ان سب چیزوں سے بچے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آخر میں ایک شعر پر اپنی تقریر ختم کرنا چاہتا ہوں. ماتم وہ کرے جو منکر ہے حیات شہداء کے، ماتم وہ کرے جو منکر ہے حیات شہداء کے، ہم زندہ جاوید کا ماتم نہیں کرتے. وآخر دعوانا